السلام علیکم۔ پنڈی پوائنٹ ٹی وی کے ساتھ میں آپ کا ہوسٹ امین حسن۔ آج ہم جس شخصیت کا انٹرویو لینے آئے ہیں یہ تنظیم محاذ یونین کے صدر ہیں اور سماجی شخصیت ہیں اور امرپورہ راولپنڈی کی جانی مانی شخصیت ہیں۔ یہ پی ٹی آئی میں ایز اے کونسلر بھی الیکشن لڑ چکے ہیں۔ اس کے علاوہ علاقے میں جو مشکلات ہوں یا علاقے میں کسی قسم کی پریشانی ہو تو علاقہ مکین بھی ان سے استفادہ حاصل کرتے ہیں۔ تو آئیے آج ہم ان کا انٹرویو لیتے ہیں کہ یہ یونین کے حوالے سے اور علاقے کے حوالے سے آج کل کیا کام کر رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے میرے کسی مشورے کے قابل سمجھا یا آپ تشریف لائے کہ میرا انٹرویو کیا۔ اچھا شاہ جی یہ بتائیں کہ آپ کا جو یہ یونین محاذ ہے یہ کتنے لوگوں میں مشتمل ہے؟ اس میں جو آپ کی کابینہ ہے اس میں کتنے لوگ شامل ہیں؟ دیکھیے دو چیزیں ہیں، ایسا ہے کہ کافی عرصے سے جب سے میں جو ہے وہ فرنیچر کی فیلڈ میں ہوں، میں چونکہ کالج میں اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں انوالو رہا ہوں، تو کالج کے بعد پھر رزق کے لیے میں فرنیچر کی فیلڈ میں آیا، ایز اے کارپینٹر کام کیا، سیکھا اس کام کو، اس کے بعد کیا، پھر ورک شاپ کی، بیسک سارے معاملات۔ تو میں اکثر یہ سوچتا تھا کہ مزدوروں کے ساتھ، کاریگروں کے ساتھ بعض اوقات زیادتیاں، مسئلے مسائل، حکومتی اداروں کے اندر ان کی سنوائی نہیں ہوتی، ہاسپٹلز میں جو ہے وہ انہیں دھتکار دیا جاتا ہے، پولیس تھانے میں جو ہے ان کے ساتھ ظلم زیادتی ہوتی ہے کیونکہ ان کے پیچھے کھڑا ہونے والا، آواز اٹھانے والا کوئی نہیں ہوتا۔ تو یہ ساری چیزیں میں آبزرو کرتا رہتا تھا اور اکثر یہ سوچا کرتا تھا کہ کبھی اگر مجھے موقع ملے، زندگی فرصت دے، تو میں ضرور اس کمیونٹی کو ایک پلیٹ فارم دے رہا ہوں۔ اب جب کہ میں محسوس کرتا ہوں کہ مجھے معاشی طور پر کچھ آسانی ہے، تو شاید یہ وقت ہے ایسا اور ملکی حالات ایسے ہیں کہ میں ضروری سمجھتا ہوں کہ جو ہاتھ سے کام کرنے والے مزدور ہیں، ہمارے معیشت کے اندر جو ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں، ان کو ضرور بالضرور ایک پلیٹ فارم دینا جو ہے وہ وقت کی ضرورت ہے۔ راولپنڈی شہر کے اندر فرنیچر کی مارکیٹ، یہاں ہمارے پاس گزشتہ 40-45 سال سے باقاعدہ مارکیٹ کی صورت میں کام ہو رہا ہے، جاسوسان اور اس کے گرد و نواح کے علاقے میں۔ میرے اندازے کے مطابق قریباً کوئی 10 سے 12 ہزار لوگ ہیں جو فرنیچر کے کاروبار کے ساتھ وابستہ ہیں۔ ان سب کی ایک مشترکہ جو آواز ہے یا مشترکہ ایک پلیٹ فارم ہے، وہ اس کی ضرورت شدت کے ساتھ محسوس ہوتی ہے۔ تنظیمیں ہیں، اس سے پہلے بھی تنظیمیں بنتی رہی ہیں اور ختم ہوتی رہی ہیں، عدم دلچسپی کا شکار ہوتی رہی ہیں، اور بعض تنظیمیں ہیں جو انجمن تاجران کی صورت میں۔ یہ تنظیمیں بھی مزدوروں کے حقوق کے لیے آواز وطن فوق پر بلند کرتی ہیں اور انہوں نے بڑا کردار ادا کیا ہے، طاہر واسی صاحب ہو گئے یا باقی ہمارے دیگر دوست احباب ہیں، اور اچھا کام ہے جتنا جس حد تک انہوں نے کیا ہے میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں۔ لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ جو ہاتھ سے کام کرنے والے مزدور ہیں، ان کا ایک مضبوط پلیٹ فارم اور ان کی آپس میں ریلیشن شپ، ان کا آپس میں دکھ سکھ، ان کے آپس کے معاملات، اس کے لیے جو ہے وہ ایک نمائندہ تنظیم کی مجھے کمی محسوس ہوتی تھی، اور اسی کمی کو دور کرنے کے لیے ہم نے فیصلہ کیا، بہت سارے دوستوں نے مل کے بیٹھے ہم اور ہم نے جو ہے اس کو ترتیب دیا اور یہ سارا سلسلہ شروع کیا۔ اس حوالے سے ہم کئی میٹنگز کر چکے ہیں اور مزدوروں نے ہمارے ان جو فرنیچر کے جو کاریگر بیسک بیس ہماری ہوئی ہے، باقی مارکیٹ میں کام کرنے والے جتنے بھی مزدور ہیں وہ سب ہمارے بھائی ہیں ظاہر، اور سلسلہ ایسے ہے کہ ہمیں ہر جگہ سے جو ہے وہ خیر مقدم ملا ہے، جو
بہت ساری کامیاب میٹنگز کر چکے ہیں جس کے اندر جو ہے وہ بڑی دلچسپی دکھائی ہے کاریگر مزدوروں نے. اب جو ہے وہ ابھی تک ہم نے باقاعدہ تنظیمی طور پر جو ہے وہ ممبر شپ اور باقاعدہ ڈھانچہ تنظیم کا جو ہے فائنلائز کرنے کی طرف ہم جا رہے ہیں. جلد ہم انشاءاللہ ایک مکمل پارٹی کا اعلان کریں گے. اس وقت تک ہم 4-5 کے قریب 5 مختلف پکٹس میں کام کر رہے ہیں. 5 لوگ ہیں ہمارے جو آرگنائزر ہیں. ہم ان آرگنائزرز کے ذریعے ان پکٹس میں کاریگر مزدوروں کو اکٹھا کر رہے ہیں, یکجا کر رہے ہیں. اور ایک وقت آئے گا انشاءاللہ ہم یہ تنظیمی کام اور اپنا اویئرنیس والا جو پیریڈ ہے اس کو گزارنے کے بعد پھر ہم باقاعدہ ممبر شپ اور باقاعدہ عہدے اور یہ سارے سلسلے بھی کریں گے. اور یہ ساری چیزیں ہم مزدور دوستوں کے صلاح مشورے کے ساتھ, بلکہ بعض اوقات اگر دیکھیں گے ممکن ہو سکا تو ہم شاید الیکشن کے ذریعے جو ہے وہ ان کے صدور جنرل سیکرٹری اور اس طرح مختلف پینلز مختلف ٹکٹس میں بنائیں گے. اچھا, اس طرح کہ ہم نے زیادہ تر دیکھا ہے جو اکثر جو مزدور طبقہ ہے وہ بیچارے اپنے علاقوں سے ظاہری بات ہے یہاں آ کے مسافرت طے کر کے یہاں آتے ہیں, آگے آتے ہیں تو اکثر جو ہے وہ یا تو ان کو کام نہیں ملتا, اگر کام مل بھی جائے تو اکثر دیکھیں ہم نے کہ جو کارخانہ دار جو ہوتا ہے, اونر جو ہوتا ہے, مالک, وہ اکثر مزدوروں کو کچھ پیسے وہ رکھ کے مطلب اگر ایک مزدور ہے اس کی ایک دن کی مزدوری 2000 ہے تو وہ اس کے 2-4-6 دن کے پیسے روک کے اور اس کو بلیک میل کرتا ہے. تو یہ بھی کافی شکایت ہمیں ملی ہے. اس کے حوالے سے آپ لوگوں کا کیا آگے کا نیا عمل ہے یا کوئی اس طرح کا؟ تو میں آپ کو بتاؤں اصل میں چونکہ میں چونکہ خود جو ہے وہ ہاتھ سے کام کرنے والا ایک مزدور ہوں بنیادی طور پہ, تو یہ مختلف قسم کے معاملات ہوتے ہیں. بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ کسی جگہ پر کارخانے دار جو ہے وہ کاریگر کو ایڈوانس کے طور پر 20-25 آج کل لاکھ 2 لاکھ تک بھی دے کر تو اسے پابند کر لیتا ہے کہ وہ میرے پاس کام کرے. بنیادی طور پہ ہمارے یہاں جو ہے وہ ٹھیکے کا سسٹم ہے, ٹھیکے داری سسٹم ہے. یعنی ہمارے یہاں تنخواہ پہ فرنیچر کا کاریگر کام نہیں کر رہا ہوتا, بلکہ وہ پر آئٹم ٹھیکے کا حساب ہے کہ آپ الماری بنائیں آپ کو 1000 دیں گے, بیڈ بنائیں گے آپ کو 2000 دیں گے, اس طرح چیز. اب بعض جگہ پر تو ایسے ہے کہ وہ پیسے دے کے کاریگر کو جو ہے وہ پابند کر لیتا ہے کہ وہ اسی کے پاس کام کرے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ نہ کوئی اور اتنے پیسے دے گا, نہ یہ کہیں اور جائے گا, یہ میرے پاس ہی کام کرے گا. اچھا, دوسری صورت ایسی ہوتی ہے کہ وہ پہلے ہوتا تھا یہ معاملہ ایسے بھی تھا کہ کاریگر نے کام کیا ہے 10,000 کا تو وہ 5,000 اس کا روک لیتا ہے, باقی پیسے اس کو دیتا چاہتا ہے, اور 5,000 اس کے ضمانت کے طور پر اس نے رکھے ہوئے ہوتے ہیں. جیسے ملازمت, پرائیویٹ ملازمت میں ایک تنخواہ یا آدھی تنخواہ ادارہ روک کے رکھتا ہے تاکہ جو امپلائی ہے وہ پابند رہے, ٹائم پہ آئے, یہ وہ جو بھی معاملہ. ہماری ذرا اصل میں سچویشن مختلف ہے. میرا یہ خیال ہے کہ ایک ہاتھ سے کام کرنے والا کاریگر مزدور فرنیچر کارپینٹر بیسیکلی کارپینٹر اور کارخانے دار, ہمارا جو کارخانے دار ہے بنیادی طور پر وہ بھی مزدور ہے. وہ کارخانے دار سے مراد ایسا نہیں ہے کہ کوئی وہ مل مالک ہے یا فیکٹری اونر ہے, ایسا کچھ بھی نہیں. وہ بھی انہی لوگوں میں سے ہے, وہ بھی بنیادی طور پہ کارپینٹر ہی ہے, وہ خود بھی کارپینٹر ہے, وہ خود بھی کام کر رہا ہے, اس نے اپنے ساتھ 3 لوگ لگائے ہوئے ہیں, وہ بھی کام کر رہے ہیں. ہوتا یہ ہے, اور یہ تقریباً میں آپ کو بتاؤں کہ ان کی آمدن بھی برابر ہوتی ہے. یعنی ہاتھ سے کام کرنے والا ایک عام کارپینٹر جتنا ارن کر رہا ہے, ایک کارخانے دار 3 کارپینٹروں کو لگا کر وہ بھی اتنا ہی ارن کر رہا ہے, کیونکہ اس نے کرایہ دینا ہے, اس نے آرڈر لینے مارکیٹ میں جانا ہے, پھر اس کے بعد اس نے ان آرڈرس کے اوپر جو اس کے پیسے بنتے ہیں وہ لینے کے لیے مارکیٹ میں جانا ہے, اور سارا سلسلہ. مطلب وہ اگر کچھ زیادہ پیسے کما بھی رہا ہے عام کارپینٹر سے تو وہ محنت بھی بہت زیادہ کرتا ہے. میں تو جو کارخانے دار ہے نا, بنیادی چیز سمجھنے کی یہ ہے کہ جو فرنیچر کا کارخانے دار ہے وہ بھی دراصل مزدور ہے.
دینے ہیں اور جس نے لینے ہیں ان دونوں کا آپس میں ایک کلیش بنتا ہی بنتا ہے، قدرتی فطری سی چیز ہے، ریٹ میں بحث ہوگی، معیار پہ بحث ہوگی، سو معاملات ہوتے ہیں۔ ایک چیز تو یہ کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ کارخانے دار اور کارپینٹر آپس میں ان کا ریلیشن اچھا ہو، بہتر۔ دوسرا میرا مقصد، یا ہم جو دوست جڑے ہیں اس پلیٹ فارم کو بنانے کے لیے اور اس کے لیے ایفرٹ کر رہے ہیں، ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم حکومتی اداروں سے فرنیچر کی فیلڈ سے وابستہ لوگوں کے لیے کچھ نہ کچھ ریلیف حاصل کریں۔ مثلا اب دیکھیے بازار ہے، لاکھوں کا کروڑوں کا بزنس ہوتا ہے، لیکن بازار جس شخص کے سر پر چلتا ہے اس کو گورنمنٹ کیا دے رہی ہے؟ لاکھوں روپے کا ٹیکس جنریٹ ہوتا ہے۔ ظاہر ہے جب بزنس ہو رہا ہے تو ٹیکس جنریٹ ہو رہا ہے۔ ہم مینوفیکچررز ہیں، ٹھیک ہے، چیز بنا رہے ہیں، ہم لکڑی کے تنوں سے خوبصورت فرنیچر جو ہے وہ کیا کہیں اس کو ایجاد کر رہے ہیں، کریٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو مینوفیکچرنگ ایک باقاعدہ انڈسٹری ہے، گورنمنٹ کی سے کسی قسم کی کوئی سپورٹ نہیں۔ کارخانے دار کو بعض اوقات لاکھ 2 لاکھ روپے کے لیے بھی وہ ایڑیاں رگڑتا رہتا ہے، اسے نہیں ملتا، اور وہ مطلب خراب حالات، ڈسٹربنس اور ان چیزوں کی وجہ سے بعض اوقات ورک شاپ پونے پونے بیچ کے بیچارے آگے پیچھے چلے جاتے ہیں۔ بعض لوگ پیسے لین دین میں کہیں آ گیا، دب گیا، بھاگ گیا، چھوڑ کے چھپ گیا، اس طرح سارے معاملے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ کوئی ایسے سسٹمز ہوں کہ فوری طور پر آسان شرائط پر انہیں 2 4 لاکھ 5 لاکھ 10 لاکھ جو ہے وہ گورنمنٹ قرض جاری کرے آسان ایک ساتھ پر، بلا سود کرے تو بہت بہتر ہے، ورنہ کوئی مائنر سا سود اگر بھی سود بھی رکھ لے چلیں، تب بھی کم از کم اس کے لیے کچھ نہ کچھ ٹیک ہو۔ ہاسپٹل میں فرنیچر سے متعلق یہ 10 12 ہزار لوگ جن کی میں بات کر رہا ہوں، یہ سینٹرل ہاسپٹل ہمارے بالکل ساتھ ہیں، سینٹرل ہاسپٹل کی دیوار کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں، لیکن اس ہاسپٹل کے اندر ہماری کوئی سنوائی نہیں۔ میرے ذاتی تجربات ہیں کہ کارپینٹر گیا ہے اور ڈیلیوری کیس ہے، ہاسپٹل والوں نے ٹال دیا، کسی قسم کا آپریشن ہے، ٹھیک ہے، کوئی ہرنیا کا آپریشن ہے، پتے کا آپریشن ہے، کوئی سیریس نہیں، مائنر چھوٹے آپریشن ہے، ٹھیک ہے، وہ اتنی لمبی ڈیٹ دے دی ہے، 4 مہینے کی ڈیٹ دی ہے۔ اب 4 مہینے کی ڈیٹ میں اپینڈس یا ہرنیا کا آپریشن جناب 3 مہینے کی ڈیٹ، چیزیں سمجھ نہیں آتی۔ تو بہرحال آپ وہ اس کے لیے کیا ہوتا ہے کہ سفارش ڈھونڈیں، جی کوئی بندہ ڈھونڈیں جو سفارش کرے تب ہمارا کام ہو۔ ایسا کیوں؟ ہم لوگ جو ہے وہ پاکستان کے شہری نہیں ہیں، ہم ملکی معیشت کے اندر حصہ ڈالتے ہیں، ہماری وجہ سے گورنمنٹ لاکھوں کا کروڑوں کا ٹیکس کلیکٹ کرتی ہے، تو ہم سہولیات کے جو ہے وہ پھر سب سے بڑی بات ایک چیز آپ دیکھیں کہ بچے ہیں، آپ پرائیویٹ اسکول کے اندر کارپینٹر کیسے پڑھائے اپنے بچوں کو؟ کارپینٹر بیچارہ تو 1000 روپے فیس بھی پے نہیں کر سکتا، گورنمنٹ اسکول میں معیار نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے معیار؟ گورنمنٹ کا کام ہے۔ ہمارے ٹارگیٹس یہ ہیں کہ ہم آپس میں متحد ہو کر، آپس میں جو ہے وہ اکٹھے ہو کر ان سب ایشوز پر آواز اٹھائیں، حکومتی اہلکاروں کو، حکومتی ذمہ داروں کو اس چیز پر مجبور کریں کہ اب ہمارے ایریے کے اندر جو گورنمنٹ اسکول ہیں موجود ہیں، بڑی شاندار عمارتیں موجود ہیں، وہاں پڑھائی کا معیار بڑھایا جائے، اس کو چیک اینڈ بیلنس کا کوئی سسٹم بنایا جائے۔ ہم لوگ دیتے ہیں ایسے، ہم ان کو لوگ فراہم کر دیتے ہیں، 2 لوگ ہیں کوئی بھی معزز، ان کی کمیٹی بنا کر اس کمیٹی کو اسکول کی تعلیمی کارکردگی چیک کرنے کا ذمہ دار بنایا جائے۔ اور اگر وہ کسی جگہ پر انگلی رکھتے ہیں کہ بھائی فلاں جگہ فلاں استاد نہیں آ رہا، فلاں یہ معاملہ ہے، کوئی کسی مسئلے مسائل کی طرف وہ نشاندہی کریں، تو حکومتی اہلکاروں کا یہ کام ہے، حکومت وقت کا یہ کام ہے کہ وہ ان شکایات کا، ان کمیوں کا، کوتاہیوں کا تدارک کرے۔ معیار بہتر ہوگا تو اب وہ کاریگر جس کے 3 بچے ہیں پر منتھ اسے 3000 روپیہ پرائیویٹ اسکول میں تو نہیں دینا پڑے گا، گورنمنٹ اسکول میں اپنے بچے کو پڑھا لے۔ تو بنیادی چیزیں تعلیم، صحت،
انصاف تھانے کے اندر اس کے ساتھ زیادتی نہ ہو کہ وہ غریب ہے، ٹھیک ہے، اس کے لیے آواز اٹھانے والا کوئی موجود ہو۔ اب ظاہر ہے کہ ایک کاریگر ہے، اسے پولیس کسی بھی کیس میں جائز یا ناجائز یہ بات کی بات ہے اٹھا کر لے جاتی ہے تھانے میں، اس کے پیچھے جانے والا کوئی تو ہو نا۔ تو اب اگر ہمارا اپنا پلیٹ فارم ہوگا تو آٹومیٹکلی پلیٹ فارم کے جو نمائندے ہیں، جو رہنما ہیں، جو اس کے ذمہ دار لوگ ہیں، خود بخود ہمارے آپس میں ریلیشنز ہوں گے، رابطے ہوں گے، تو وہ فوراً خود پہنچیں گے، بجائے اس کے کہ اس کی بیوی جا کے کبھی کسی کا دروازہ کھٹکائے، کبھی کسی کا دروازہ کھٹکائے اور وہ انہیں پھر بلیک میل کرے کہ تمہارا خاوند اندر ہو گیا تھا تو میں گیا تھا، تو لہٰذا اب میں آ کے بیٹھا ہوں، مجھے چائے پلاؤ، مطلب 100 معاملات۔ اپنا پلیٹ فارم اپنے لوگ کیوں نہ ہو، کسی کی منت اللہ کرنے کی ضرورت کیوں ہو، تو اس کے پیچھے چلے جائیں اور جا کے ٹھیک ہے جی، اس نے کوئی مسئلہ کوئی پریشانی کی ہے تو قانون کے مطابق کارروائی کریں، اور اگر یہ بے قصور ہے تو آپ کیوں اس کو لے کر آئے ہیں؟ تو یہ تھے جی ہمارے سلامت عباس شاہ صاحب جو ایک یونین کو رن اپ کر رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ جی بی پنڈی پوائنٹ جی بی ٹی وی جو ہے وہ انشاءاللہ تاجر کی آواز بن کر نکلے گا، اور حاکم وقت سے بھی ہماری گزارش ہے کہ ایسی یونینوں کو سپورٹ کیا جائے تاکہ عام جو غریب عوام ہے ان تک ریلیف کیا جائے۔ پنڈی پوائنٹ جی بی ٹی وی کے ساتھ اجازت دیں، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ہم کسی شخصیت کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔